ابھی بات کچھ عرصہ پہلے یعنی مطلب بلاول صاحب نے کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی یا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پریزنٹ کیا گیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ حل تھا اس کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک دل پشوری کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کر لیں، آپ چارٹر آف میثاق معیشت کی بات کر لیں، آپ میثاق جمہوریت کی بات کر لیں۔ بھئی ہمارا میثاق، ہماری بنیاد، ہماری مضبوط بنیاد پاکستان کا آئین ہے، پاکستان میں انتخاب کا نظام ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ اور اس کے ادارے ہیں۔ لیکن اگر پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے میثاق کی تو عمل نہیں کرتی، لیکن کم از کم جب وہ آئین کا حلف اٹھاتے ہیں تو اس کی حلف کی پاسداری میں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام، سیاست کی پائیداری کے لیے آئین کے حدود کی پابندی کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آئین کی پابندی کریں۔ سر آن لائٹر نوٹ سر ایک کوشچن آپ نے سر جب ڈیورنگ دا پروٹیسٹ اسلام آباد میں سر آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر حافظ حافظ کے نعرے لگ رہے ہیں تو محسن نقوی صاحب خوش ہو رہے ہیں، تو یہ وہ حافظ نہیں ہے، یہ ہمارا حافظ ہے، تو آپ کس حافظ کی بات کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے ایک حافظ تو آپ جانتے ہی ہیں اور پوری قوم جانتی ہے، اور جو ہمارے حافظ ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب حافظ حافظ کے نعرے لگ رہے تھے تو محسن نقوی صاحب نے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ یہاں بھی حافظ کے نعرے لگ رہے ہیں، پھر اس کی وضاحت تو ناگزیر تھی اور لوگوں کو پسند آئی۔ چلیں سر ایک لاسٹ کوشچن، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ سر، کیونکہ ہمیں نظر آیا کہ جو کچھ فلسطین میں یا اس میں اب لبنان میں یمن کی عوام جو ہے وہ ہم نے تنہا چھوڑ دیا اسے، جو ان پر معاملات ہوئے، تو عالم اسلام سر تمام تر وسائل کے باوجود بزدلی دکھا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں پہنچ سکا اس طرح کھل کے؟ ایک سر وہ لیکن یہ مسلمان ممالک کے یا پوری امت کے جو مسائل کا حل ہے وہ تو اتحاد امت میں ہے، لیکن ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم لوکل سطح پر دیکھیں تو برادریوں میں، قوم پرستی میں، علاقائیت میں، لسانیت میں اور ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں الجھا دیا گیا۔ اگر ہم اس سے ذرا بڑی سطح پہ جائیں تو عرب اور عجم کی تقسیم میں کھڑا کر دیا گیا، پھر شیعہ اور سنی کی تقسیم میں کھڑا کر دیا گیا کہ یہ شیعہ بلاک ہے، یہ سنی بلاک ہے، اور جو شیعہ بلاک ہے جی اس کو ایران لیڈ کر رہا ہے، اور جو سنی بلاک ہے اس کو سعودی عرب لیڈ کر رہا ہے۔ اور آج اس کا انجام ہے کہ کشمیر میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے کہ جیلوں اور حکومت خانوں میں کوئی ان کی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح فلسطین ہے، ارض انبیاء ہے، قبلہ اول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قبلہ اول کی بازیابی کے لیے اپنا فرض اور ذمہ داری ادا کرے۔